عامر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسماعيل عن الشافعي عن الربيع قال وقال ادم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم وعمرو بن مامون عن ابن مسعود قولا وقال الأعمش وعطان عن هلال عن الربيع عن عبد الله قولا ورواه ابو محمد الحضرمي عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عبد الله يحسن قول عبد الملك بن عمرو. باب فضل التسبیح بتلانا ہے کہ اس کے مطابق شواہد موجود ہیں اور جن روایتوں میں عمر آیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مراد اس سے عمر ابن ابی زائدہ، اور جن روایتوں میں عامر آیا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور مراد اس سے عامر ابن میمون ہے. یہ خلاصہ جی. باب فضل التسبیح للسند المتصل منا الى الامام الامام الحافظ حجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. اب یہ وہ روایت ہے کہ جس پر بخاری شریف کی ختم کیا گیا ہے اور ختم بخاری میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ ذکر کیا ہے. ایک اس مقام پر جہاں یہ تسبیح کا ذکر ہے فضل التسبیح والتحلیل اس میں ذکر کیا، اور پھر اسی روایت کو آگے صفحہ 988 پر بھی ذکر کیا ہے کتاب الایمان کے اندر 988. یہ دیکھو دائیں طرف نیچے یہ باب قائم کیا کہ اگر کسی آدمی نے یہ قسم کھائی کہ اللہ کے قسم میں آج کے دن بات نہیں کروں گا، اور اس نے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، آیا وہ حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال کھڑا ہوا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، وہی حدیث کہ حدثنا قتیبہ بن سعید قال حدثنا محمد بن فضیل قال اخبرنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. تو مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ احادیث میں اس کے اوپر کلمہ اور کلام کا اطلاق کیا گیا ہے. سمجھ رہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث کے اندر اس پر کلمہ کا بھی اطلاق کیا گیا کلمتان خفیفتان علی اللسان، اور اس پر کلام کا بھی اطلاق کیا گیا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جسے ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ افضل الکلام 4، کہ افضل ترین کلام 4 ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اس سے گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان اس طرف ہوا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ خدا کی قسم آج میں کلام نہیں کروں گا، اور پھر جناب وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہہ دے تو حانث ہو جائے گا، ہے نا. لیکن جمہور علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان کا مدار عرف پر ہے، ایمان کا مدار عرف پر ہے. اور جب آدمی یہ کہتا ہے کہ واللہ لا اتکلم، خدا کے قسم میں کلام نہیں کروں گا، تو مراد کلام مان ناس ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ نے نیچے کتابوں میں اصول الشافعی وغیرہ میں پڑھا کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا لے کہ واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، اور پھر لیٹ کے اپنا قدم جو ہے وہ دار فلان میں داخل کر دے، تو حانث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. حالانکہ وضع قدم جو ہے وہ پایا گیا، لیکن وہ وضع قدم بالمعنی الحقیقی تو پایا گیا
لیکن جو معنی مجازی معروف ہے اس کے مطابق نہیں پایا گیا۔ رحمان کا مدار جو ہے وہ حقائق لغویہ پر نہیں ہوتا بلکہ حقائق عرفیہ پر ہوتا ہے۔ خیر یہ بحث ہے، تو جمہور کے نزدیک جو ہے وہ حانث نہیں ہوگا۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی نہیں کہتے کہ حانث ہوگا، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا فهو علی نیتی، یہ دیکھیں گے کہ اس نے جو کہا لا اتکلم، اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کو شامل کیا تھا نیت کے اندر یا شامل نہیں کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو حانث ہوگا اور نہیں کیا تھا تو حانث نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک مطلقاً حانث نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس حدیث کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 جگہ تقریر کی، کتاب الدعوات میں بھی تقریر کی، پھر اس کے بعد کتاب الایمان میں اس کو ذکر کر کے اس سے ایک مسئلہ فقہیہ مستنبط فرمایا، اور اس کے بعد پھر آخر میں کتاب التوحید میں اس کو ذکر کریں گے اور اسی پر کتاب کا اختتام فرمائیں گے۔ تو یہ حدیث جو ہے 3 جگہ آئی، یہ صفحہ 948، پھر اس کے بعد صفحہ 988 اور پھر اس کے بعد آخری 1129۔ باب فضل ذکر اللہ تعالی وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ عن بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت۔ جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہو وہ زندہ ہے اور جو ذکر نہ کر رہا ہو وہ مردہ ہے، کیونکہ روحانی حیات اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اگر اللہ کا ذکر ہوگا تو روح زندہ رہے گی، اور وقد خاب من دساها، ورنہ مٹی کے اندر رگڑی جائے گی۔ جی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون على الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم۔ کہ فرشتے گھومتے رہتے ہیں رواداروں میں، رستوں میں، اور تلاش کرتے ہیں اہل ذکر کو۔ تو اہل ذکر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں۔ تو نماز جو ہے وہ بھی ذکر کا اعلیٰ ترین طریقہ ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، اور سراپا ذکر ہے، تو نماز پڑھنے والے بھی اس میں داخل ہیں۔ اس طرح قرآن مجید پڑھانے والے بھی اہل ذکر میں داخل ہیں۔ اسی طریقے سے اگر حدیث شریف پڑھائی جا رہی ہے، فقہ پڑھایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، اللہ رسول کے احکام آگے پہنچائے جا رہے ہیں، وہ بھی داخل ہے کس میں؟ اہل ذکر میں۔ تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما جمهوری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، کہ فرشتے جو ہیں وہ ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ سماء دنیا تک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اوپر سے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں بیٹھتے بلکہ اوپر کی طرف وہ اوپر تک چلتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے گزرتی ہوئی ان اہل ذکر کے اوپر پہنچے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ اہل ذکر جو ہیں کسی بدعت میں ملوث نہ ہو۔ یہ آپ کے صلہ مقدرہ کا جواب ہے۔ قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ما يقول عبادي۔ اگر غلط طریقے سے پڑھا جائے گا کہ ذکر کے اندر جو بدعات کا ارتکاب کیا جائے گا تو وہ مذموم ہو جائے گا۔ نماز بھی آپ غلط طریقے سے پڑھو گے، بے وقت پڑھو گے تو وہ بھی مذموم ہے۔ قال يقول يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألون قال يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول كيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعبدون قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقول فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لكم
فقال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم رواه. ساری حدیث تو آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم فرشتوں سے کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے حضرت یہاں ایک آدمی ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا ہے، وہ ان لوگوں میں شامل نہیں ہے، تو کیا اس کی بھی مغفرت ہو گئی؟ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس آ کر بیٹھے گا وہ بھی ان کی رحمت اور برکت سے محروم نہیں ہوتا. اسی لیے اصحاب کہف کا کتا ہے جی، اصحاب کہف کے ساتھ ملا تو کتے کا ذکر قرآن مجید میں آ گیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَصِیدِ. تو جب کتے کو یہ مقام مل سکتا ہے تو انسان جو ہے وہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور اٹھے تو اس کو کتنی برکات نصیب ہوں. اسی لیے اگر آپ کا دل نہ بھی چاہے اور جناب نہ ماننے کو بھی دل نہ چاہے بزرگوں کی بات تو کوئی حرج نہیں، جا کے بیٹھ جائے، اٹھ کے آ جائے تو نام عمل کرو ان کی باتوں پر. لیکن ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو وہ جلساء ہیں، ان کا جلیس کبھی بدبخت نہیں ہوگا. رواہ شعبہ عن الأعمش ولم يرفعه. رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے جو اہل ذکر ہیں ذاکرین ان کی ہمیشہ تعظیم کی ہے، چاہے وہ بدعات میں ہی کیوں نہ مبتلا ہوں. نام تو اللہ تعالیٰ کا لیتے ہیں، بدعات پر ہم نکیر کریں گے لیکن جو اصل ذکر ہے وہ تو ٹھیک ہوتا ہے، بدعات سے نکیر ہو. جی. ورواہ سہیل عن ابی نبی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب قول لا حول ولا قوة إلا بالله. مستند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى واتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعنهم قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا إله إلا الله والله أكبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. اس سے بھی وہی بات معلوم ہوئی کہ ذکر اللہ کے اندر اصل صرف، اور اس آدمی نے زور سے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ فإنکم لا تدعون أصم ولا غائب، لوگوں کو سنانا ہے یا اللہ کو سنانا ہے، یہ سوال ہے اصل. اگر اللہ تعالیٰ کو سنانا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو تو اتنی زور سے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لوگوں کو سنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سنانا مقصود نہیں ہے، تو یہ تو ریا ہے. ثم قال يا أبا موسى أو قال يا عبد الله ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة قلت بلى قال لا حول ولا قوة إلا بالله. اور یہاں روایت میں نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ورنہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوة إلا بالله 99 دواؤں 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور ان میں سے سب سے جو ہلکی بیماری ہے وہ ہے پریشانی، مستقبل کی پریشانی. تو لا حول ولا، جب آدمی پریشان ہو اور تکلیف میں ہو یا مصیبتیں گھیر رہی ہیں اس کو چاروں طرف سے، تو اس وقت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ذکر کرنا چاہیے. فنجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اور استغفار کا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. جی. باب لله تعالى 100 اسم غير واحد. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. قال أبو عبد الله من أحصاها من حفظها. اللہ تعالیٰ کے 100 نام ہیں، 100 سے ایک کم، یعنی 99 نام ہیں. اب یہ 99 نام جو ہیں یہ اور کتابوں میں جو نہیں آئے مگر صرف ترمذی کی روایت میں آئے ہیں جو آپ نے پڑھ لی ہوگی، پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو یہ واحد ترمذی کی روایت ہے، مگر خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کر کے فرمایا ھذا حدیث غریب، اور
صرف اسی طریق سے ہی آئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور طریق سے نہیں آئی۔ جو اور طرق سے آئی ہے وہاں بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے علاوہ اور طریقوں سے اس کو روایت کیا گیا ہے، مگر وہ طریق غیر صحیح ہیں، اور جو طریق صحیح تھا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو امام ترمذی نے نقل کیا، لیکن اس کو بارے میں فرمایا ھذا حدیث غریب۔ لیکن وہی 99 نام آج کل زیادہ معروف ہیں، اور جو کتابیں لکھی جاتی ہیں یا لوگ یاد کرتے ہیں تو عام طور سے وہی 99 نام یاد کرتے ہیں جو ترمذی شریف کی روایت کے اندر آئے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، بہرحال روایت ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور کام کیا ہے، اور اس کو ہمارے خانجی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات نے بھی نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام کیا ہے کہ بڑی تحقیق کی ہے اس کی، اسی مقام پر، اسی کی فتح الباری میں، اسی کی شرح میں بڑی تحقیق کی ہے، اور فرمایا کہ جو ترمذی کی روایت کے اندر نام آ رہے ہیں 99 نام، ان میں سے 27 نام وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، حدیث میں، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے مگر حدیث میں ہے، اور بہت سارے نام ایسے ہیں 27 نام کہ جو قرآن شریف میں ہیں مگر ترمذی کی روایت میں ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے آیات نقل کی ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آئے ہیں، اور پھر 99 نام ذکر کیے ہیں کہ جو قرآن حکیم کے اندر مذکور ہیں، پھر 99 نام ذکر کیے ہیں جو قرآن حکیم کے اندر مختلف آیتوں میں مذکور ہیں، تو وہ انہوں نے اس کا ایک مجموعہ پہلے آیتوں کی شکل میں نقل کیا، پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ وہ 99 نام ذکر کر دیے۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ قرآن سے بھی ثابت ہیں اور ترمذی کی روایت سے بھی ثابت ہیں، تو اگر کوئی قرآن سے لینا چاہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے فتح الباری میں جا کے دیکھ لے، اور اگر حدیث شریف سے لینا چاہے تو ترمذی کی روایت سے لے، بات ختم ہو۔ اب آگے اس روایت میں آ رہا ہے کہ من احصاها دخل الجنہ، کہ جو آدمی ان اسماء الحسنی کا احصاء کر لے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو احصاء سے کیا مراد ہے؟ تو اکثر علماء نے یہی فرمایا کہ احصاء سے مراد ہے ان کو یاد کرنا، چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں لکھا ہے کہ من احصاها اے من حفظها، کہ جس نے ان کو محفوظ کر لیا۔ لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے الکوکب الدری جو ترمذی کی ہے، لامع الذرائع، ان سب میں لکھا کہ احصاء کے اندر 4 درجے ہیں۔ احصاء کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایمان بہا اجمالا، کہ ان سب کے اوپر ایمان رکھا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، کلام بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، الایمان بہا اجمالا۔ پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہے الایمان بہا تفصیلا، کہ تفصیل کے ساتھ اس پر ایمان لایا جائے کہ قدوس کا کیا مطلب ہے، اور رزاق کا کیا مطلب ہے، اور متین کا کیا مطلب ہے۔ تو دوسرا درجہ کیا ہو گیا؟ الایمان بہا تفصیلا۔ تیسرا درجہ حفظ الفاظها، کہ آپ اس کے الفاظ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسماء الحسنی پر ایمان لانا یہ مقدم ہے ان کو یاد کرنے میں۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنی پر ایمان نہ رکھتا ہو، ایمان میں خلل آ جائے، لیکن اگر نام یاد نہ ہو تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اس لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا الایمان بہا اجمالا، پھر اس کے بعد الایمان بہا تفصیلا، تو تیسرا درجہ ہے حفظ الفاظها، اور چوتھا درجہ ہے العمل بمقتضاها، کہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے۔ وہ کس طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حلیم ہے تو آپ بھی حلم اختیار کرو، اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ رزاق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ آگے لوگوں کو دو۔ اللہ تعالیٰ عفو ہیں اور غفور ہیں، تم بھی لوگوں کی خطائیں معاف کیا کرو، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ تو گویا حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے احصاء کے اندر 4 درجے ہو گئے، الایمان بہا اجمالا، پھر الایمان بہا تفصیلا، پھر اس کے بعد حفظ الفاظها، اور چوتھا درجہ العمل بمقتضاها۔ باب الموعظة ساعة بعد ساعة۔ اب یہ باب قائم کر دیا کہ آدمی کو نصیحت کرنی چاہیے کبھی کبھار، یہ ہر وقت جو نصیحت کرتے رہتے ہو یہ بڑی خراب چیز ہے، اس سے آدمی دوسرا آدمی چڑھ جاتا ہے۔ جب ایک آدمی دوسرے کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے تو
چنانچہ آج کل کے نیک لوگوں سے اکثر دوسرے لوگ چڑھتے ہیں، بلکہ اگر پہلے یہ ہوتا تھا مولوی صاحب کہ گھر میں کوئی آدمی نیک ہو جائے تو سب لوگ بڑی خوشی محسوس کرتے تھے کہ وہ یہ نیک ہو گیا ہے، اب یہ سب کے حقوق ادا کرے گا۔ اب آج کل اگر کوئی نیک ہو جائے سارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں چھوڑے گا۔ تو وہ ہوتا کیا ہے کہ نیک ہونے کے بعد وہ مسلط ہو جاتے ہیں دوسروں کے اوپر۔ چنانچہ بیٹا یہ نیک ہو گیا تو وہی چاہتا ہے کہ باپ بھی میرا کہنا مانے، ماں بھی میرا کہنا مانے، سارے گھر والے بڑے بہن بھائی بھی میرا کہنا مانے، اور جناب میرے بہنوئی بھی میرا کہنا مانے، اور شادی شدہ بہنیں بھی میرا کہنا مانے۔ اب اس طرح سب پہ مسلط ہو جانا تو اس سے تو نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا لست علیہم بمسلط، آپ ان پر مسلط کر کے نہیں بھیجے گئے، آپ نصیحت فرما دیتے تھے، اس کے بعد فرما دیتے تھے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا، اور فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لست علیکم بوکیل، اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ میں تم پر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ اور آپ نے ہدایت 40 میں پڑھا ہوگا، پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تھی آپ لوگوں کو پڑھانے کی، آپ میں سے کچھ لوگوں کو، تو میں نے بتایا تھا کہ ایک وکیل ہوتا ہے ایک مبلغ ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نبی جو ہے وہ مبلغ اور رسول ہوتا ہے، وکیل نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں بات سمجھے تو نہیں ہوتی، کیونکہ رسول کی طرف حقوق راجع نہیں ہوتے، رسول ذمہ دار نہیں ہوتا، اور وکیل جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وکالت کی نفی کی گئی کہ قل، اے نبی آپ کہہ دیجیے لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر وکیل بنا کے نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو ان علیک الا البلاغ، تمہارے ذمہ تو صرف پہنچانا ہے۔ تو رسول ہوتا ہے، وکیل نہیں ہوتا۔ اب آج کل گڑبڑ کیا ہو رہی ہے؟ گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وکیل ہیں اور ہم مسلط ہیں، کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئے ان سب کا گناہ میرے سر ہو، یہ ذہن بن گیا ہے۔ اور یہ باقاعدہ بات پھیلائی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ کہ اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہوئے تو ان سب کا گناہ جو ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام پر اگر لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا ان کا گناہ حضرت نوح علیہ السلام پر ہوگا؟ اعاذنا اللہ من ذلک۔ اگر جناب قریش کے لوگ جو ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پر ایمان نہیں لائے تو کیا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار ہیں؟ اگر ابو طالب جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، تو کیا یہ انبیاء کرام علیہ السلام اس کے ذمہ دار ہیں؟ کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ان کا کام تو پہنچانا ہے، انہوں نے پہنچانے کے اندر کوئی کمی نہیں کی، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، قولا لہ قولا لینا۔ اب مانتے ہو مانو، نہیں مانتے بھاڑ میں جاؤ، سیدھی بات، مانتے ہو مانتے ہو، نہیں مانتے تو جہنم میں جاؤ، ہم تمہارے اوپر مسلط نہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ ذہن بنایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو ٹھیک نہ کیا ڈنڈے مار مار کے تو تم جہنم میں جاؤ۔ مولوی صاحب ہمارا کام جو ہے وہ تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، ہمارا کام دوسروں کے اوپر مسلط کر کے ان کا سر پھاڑ کے منہ کھول کے حلق کے اندر اتارنا نہیں ہے۔ میں آپ کے حلق کے اندر نہیں اتار سکتا، میرا کام تو صرف یہ کہ میں پہنچا دوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ قبول کریں گے، کچھ قبول نہیں کریں گے، جس کی مرضی ہے قبول کرے، من شاء فلیؤمن، اور جس کی مرضی ہے نہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہے۔ تو یہ جو آج کل ایک لوگوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے مسلط ہونے کا، اس سے دین کو بڑا نقصان ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ اب یہ نکل رہا ہے کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی نیک آدمی نیک بن جاتا ہے تو لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہماری مصیبت آ گئی۔ پہلے تو ہنس بول بھی لیتا تھا اور کبھی گھر والوں کے ساتھ بات بھی کر لیتا تھا، اب تو جب بھی آئے گا غصے میں ہی آئے گا، اس کا منہ چڑھا ہوا ہوگا۔ تو ہمارے ساتھ یہ نیکی کے بعد آدمی کے غصے میں اضافہ ہونا چاہیے، کمی ہونی چاہیے، لیکن آپ دیکھتے ہو کہ نیک ہونے کے بعد غصے میں لوگوں کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ نیکی ظاہراً نیکی ہے، حقیقت میں نیکی نہیں، اور ساری بات ہے تکبر کی کے اندر ان نیک لوگوں کے دلوں میں تکبر بھر گیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، یہ دوزخی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم بھی کہیں دوزخ میں نہ چلے جائیں، اس لیے ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے مار مار کے۔ تو ہمارے ساتھ یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی نصیحت کی کہ آدمی کو مسلط نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الدعوات کے آخر میں یہ باب قائم کیا کہ دیکھو یہ جو بات و نصیحت ہے یہ بھی دعا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جس طرح سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ
درود شریف کا ثواب ملتا ہے، اس طرح تبلیغ کا بھی ثواب ملتا ہے، نہیں ملتا ہے، بعض نصیحت کا ثواب ملتا ہے، لیکن بعض نصیحت ہر وقت نہیں کرنی چاہیے، کبھی کرو کبھی چھوڑ. باب قائم کیا کہ نصیحت کرنی چاہیے ایک لمحے دوسرے لمحے کے بعد، ایک وقت دوسرے وقت کے بعد، یعنی کبھی کرے کبھی نہ کرے. چلو. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلسوا قال لا ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم وإلا جئت أنا فجلست. میں اندر جاتا ہوں اور تمہارے ساتھی سے مراد ہیں استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود کہ میں ان صاحب کو باہر صاحب کہہ لو، میں ان صاحب کو باہر نکالتا ہوں ورنہ تو میں اکیلے آؤں گا اور بیٹھ جاؤں گا. چلو پھر اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود باہر تشریف لائے. جی. فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج. أخبر بمكانكم ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا. تو آپ آ کر کھڑے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اور فرمایا کہ مجھے تمہارے آنے کی خبر مل گئی تھی، لیکن مجھے نکلنے سے جو چیز مانے تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض نصیحت میں ہمارا خیال رکھتے تھے. یہ تقبلونا کا مطلب خیال رکھتے تھے، ہمارا خیال رکھتے تھے بعض نصیحت میں پھر ایام دنوں کے اندر، یعنی کبھی نصیحت کرتے تھے اور کبھی نصیحت نہیں کرتے تھے. کراہیت الطعامۃ علینا، اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ہمارا دل تنگ نہ ہو جائے. سئم یسأمو کا معنی ہوتا ہے آدمی کا دل تنگ ہو جائے. اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا دل تنگ ہو سکتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ طریقہ وہی طریقہ، پھر بھی آپ صحابہ کو ہر وقت نصیحت نہیں فرماتے تھے، کبھی کرتے تھے کبھی نظر انداز کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. یہ طریقہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور اسی پر عمل کیا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم نے بھی اپنے بزرگوں کو پایا مولوی صاحب، ساری زندگی ہم نے الحمدللہ بزرگوں میں گزاری، ہم نے کسی بزرگ کو مسلط نہیں دیکھا. آخر ہمارے دادا تھے اور ہمارے سارے بزرگ تھے، ایک بڑھ کے اللہ کا ولی تھا، لیکن کبھی مسلط نہیں ہوئے ہم پر. بس بات کہی نکل گئے، مانتے ہو مانو، نہیں مانتے خود بھگتو. چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الرقاق. بس میرا خیال ہے میرا خیال واپس چلنا چاہیے کتاب المغازی کی طرف، کیونکہ جو صلح حدیبیہ کی ساری بحث تو ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھی، صرف حدیثیں رہ گئی ہیں. البتہ وقت تو ختم ہی ہو رہا ہے، تو میرے دل چاہ رہا تھا کہ ذکر آ گیا ہے، یعنی باب ذکر اللہ عز و جل، تو آپ کو یہ عقد انامل کا طریقہ سکھا دیں، کیونکہ میں نے اپنے دو استادوں سے یہ طریقہ سیکھا، اور اس طریقے کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی احادیث اس کے اوپر موقوف. عقد انامل کہتے ہیں گنتی، پوروں سے گنتی کرنا. تو ایک تو گنتی کا طریقہ یہ ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب اس میں آپ اگر اس طرح گنتی کرو گے تو دائرے کے ایک انگلی پر 3 مرتبہ ہی ہو سکتا ہے اور 5 انگلیوں پر 15 مرتبہ. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ دونوں انگلیاں استعمال کرنی پڑتی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ دایاں ہاتھ اور بائیں ہاتھ تو ذہن میں آ گیا ہوگا، یہ مسئلہ ہے. پھر یہ کہ زیادہ سے زیادہ 30 ہی آپ گنتی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کر نہیں سکتے. تو لیکن یہ طریقہ یہ جو ہم اس طرح کرتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. آپ سے جو منقول ہے وہ عقد انامل کہلاتا ہے، اور اس میں ایک ہاتھ کے اوپر 99 کی گنتی ہو سکتی ہے، اور دونوں ہاتھوں کے اوپر 999 بلکہ شاید 9999 تک گنتی ہو سکتی ہے. تو اب وہ سمجھ لو، اور کئی احادیث اس پر موقوف ہیں. وہ یہ ہے، ابھی سیکھا تھا نہیں پہلے کسی سے، تو پہلے یہ سمجھو کہ یہ 5 انگلیاں ہیں، ان میں سے یہ جو 3 انگلیاں ہیں خنصر، بنصر اور وسطیٰ، یہ اکائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. ذرا اصول ذہن میں بٹھا لو تو میں بہت آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے یہ طریقہ سیکھا تھا اپنے استاد حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بھول گیا اور اس میں گڑبڑیں ہوئیں.
پھر مجھے حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ طریقہ دوبارہ سکھایا، اور ان دونوں بزرگوں کے طریقے میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے دہائیوں میں، لیکن انہوں نے یہ اصول سکھا دیا کہ یہ 3 انگلیاں ہوتی ہیں اکائیوں کے لیے اور یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں دہائیوں کے لیے، یہ اصول یاد رکھیں۔ اب یہ کہ خنصر کو اس کی جڑ میں دباؤ، خنصر کو اس کی جڑ میں دباؤ تو 1، پھر بنصر کو بھی آپ نے اس کی جڑ میں دبا دیا 2، پھر وسطیٰ کو بھی جڑ میں دبا دیا، کتنے ہو گئے 3، پھر خنصر کو کھول دو 4، پھر بنصر کو کھول دو 5، آسان ہے نا، 5 تک تو آسان ہے، پھر اس کے بعد بنصر کو دبا دو، خنصر اور وسطیٰ کو کھول دو 6، سمجھ رہے ہیں بات؟ 1 2 3 4 5 6 ہو گئے۔ اب ان میں ہم نے جو دبایا تھا وہ جڑ میں دبایا تھا، لیکن اگر آپ خنصر کو آگے جا کے دباؤ تو یہ 7، بنصر کو آگے جا کے دباؤ 8، یعنی کہ وسطیٰ کو آگے جا کے دباؤ 9، سمجھ گئے؟ ہے تو اس طریقے سے انہی کو آپ 9 کہہ لو، 1 2 3 9 کہہ لو، انہی کو آپ 11 سے 19 کر لو، انہی کو آپ 21 سے 29 کرو، کیونکہ اکائیاں تو اکائیاں ہی ہوتی ہیں، تو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 کے بعد اکائیاں یاد کر لو، دہائیاں کر لو۔